علم ظاہری اور علم باطن بھی. ان کا تعلق جو ہے ایک دوسرے سے ایسا ہے جیسے کہ جسم اور روح کا. جسم ہو روح نہ ہو تو پھر قبرستان ہی ہے, دوسری جگہ تو کوئی نہیں. روح نکل جائے تو پھر نکالو اس کو, رکھو گڑے میں ڈالو, اس کی قیمت ہے کچھ. اسی طرح علم ظاہر کی قیمت اس وقت ہوگی جب اس میں روح ہوگی, علم باطن ہوگا. تو علم باطن بھی ضروری ہے اور علم ظاہر بھی ضروری ہے. باطن کے لیے علم ظاہر ضروری ہے کیونکہ یہ اصول سارے جو ہوں گے وہ شریعت اور سنت کے علوم ظاہر سے انسان اخذ کرے گا. قرآن اور شریعت کے اندر ہی ہوں گے وہ سارے. اگر وہ قرآن اور شریعت کے خلاف کی باتوں کرتا ہے وہ تو فراڈ ہے, دھوکہ ہے, جادوگری ہے. ایسا علم باطن ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی ایک بہت بڑا سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تو بس اولیاء اللہ ہیں, ہم تو ولی اللہ ہیں, ہم تو ہمیں ضرورت نہیں, ہمارا دل جو کہتا ہے ہم کر لیتے ہیں. بالکل نہیں. ایک انچ ایک بال برابر بھی انسان, ایک بال برابر بھی انسان اگر کسی مقام پر ہو علم باطن کے, اس نے شریعت کے خلاف کام کیا, سنت کے خلاف کام کیا, وہ سب سے بڑا جادوگر ہے. چاہے کتنے کرامت دکھا رہا ہے, کرشمے دکھا رہا ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے اور جناب اللہ وہ بڑے بڑے کام کر رہا ہے آج کل یہ ہوتے ہیں جیسے. تو یہ ایک وہی لوگ دھوکہ کھائیں گے, وہی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں جو کمزور ہیں, دین کے عمل کرنے پر کمزور ہیں, نمازیں کمزور ہیں اور دکیانوسی ہے, عقیدے کمزور ہیں. تو فوراً وہ نہیں یار یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے. یہ کیا پہنچا ہوا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان فرماتے ہیں. تو میں چھوٹے چھوٹے, کیونکہ یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے, ذکر بھی کرنا ہے, میں ایک ہنٹ سے دوں گا تھوڑے تھوڑے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی, جب تم علم حاصل کرنے جاؤ تو ایک چیز کا خاص خیال رکھنا. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث میں پھیلا کے. ایک چیز کا خاص خیال, جب تعلیم کسی علم حاصل, علم دین یا ظاہر ہو یا مجھے بولو بات سمجھ رہے ہیں بات میری, دونوں علوم کے رسول ایک ہی ہیں, فرق کوئی نہیں ہے, بالکل ایک رسول ہے دونوں کا. جب علم حاصل کرنے جاؤ تو کیا کرو, ایک چیز کا خیال رکھنا کہ جس جگہ اور جس شخص سے تم علم حاصل کر رہے ہو اس سے خاکساری برداشت کرنا. خاکساری یہ لفظ ہے حدیث کا, کیا ہے مٹ جانا. الحمدللہ اپنے استاد کے آگے کیا ہو جانا, خاک بن جانا. خاکساری کہتے ہیں انتہائی عجیب تواضع اختیار کر لینا, مٹ جانا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹوڈنٹ کو نصیحت. جنہوں نے اس کو قبول کر لیا وہ بخاری بن گئے, ابو حنیفہ بن گئے, امام مالک بن گئے, حضرت علی کرم اللہ وجہ. میں وہ جو بڑے بڑے ہستی ان کی قول پیش کرتا ہوں. یہ ان کا مقام یہ ہے علم کی دنیا کے اندر کی. جیسے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہ مدینۃ العلم ہوں, میں مدینہ کا شہر ہوں. یہ کیا ہے, باب العلم ہے. جو بھی جائے گا شہر کے اندر دروازے سے جائے گا نا, دروازے سے ہو کے جائے گا. تو اتنا بڑا مقام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا. وہ کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو, جب تم علم سیکھنے جاؤ کسی کے پاس تو یاد رکھنا تم غلام ہو. غلام ہو, چاہے تو وہ تمہیں بیچ دے, چاہے تمہیں آزاد کر دے, چاہے تمہیں غلام بن کے رکھے, ہر حالت میں تم اس کو قبول کرو گے. کتنی بڑی بات آپ دیکھیں کہ غلام کیا ہے, پہلا خاکسار, اور دوسرا قول کیا ملتا ہے کہ بالکل غلام ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. اس انتہا درجے کا جو غلام کی کیا حیثیت ہے, اور اس کی پوزیشن بھی بتا دی کہ تیرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے, چاہے بیچے, چاہے تجھے رکھے, یا تجھے جناب فروخت کر دے یا آزاد کر دے, یہ اس کی مرضی پر ہے. گویا کہ جو ٹیچر استاد جس طرح بھی تمہارے ساتھ ٹریٹ کرے, تمہارے ذہن میں, تمہارے وجود میں, تمہارے خیالوں میں, تمہارے تصور میں ناگواری کا تو تصور بھی نہیں گزرنا چاہیے. خیال بھی نہ گزرے, تصور بھی نہ ہو, جھلکی بھی نہ آئے.
بلکہ ہر چیز میں راحت محسوس کرے طالب علم. کتنی بھی دشواریاں آئیں، کتنی مشکلات آئیں، کتنی جھاڑیں پڑیں، جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ غلام والی حیثیت ہے. جیسے غلام ہوتے ہیں نا آدمی، کیا ہوتا ہے، ان کا ادب کا اندازہ لگائیں. ایک دفعہ جا رہے ہیں بازار کے اندر، بازار کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، یاد ہے ہی نہیں، ہوا بھی نہیں کہ کبھی میں نے اپنے ٹیچر، اپنے شیخ کا نام لیا. گوارا نہیں ہوا کبھی نام بھی لینا، اشاروں سے بات کرتا تھا. ایک دفعہ جا رہے ہیں بغداد کے اندر، امام ہے، ان کے بادشاہ تک ان کا معتقد ہے، حنبلی ہے، اور وہ پکڑی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہوتی ہے اونٹ کی رکاب، اکیل پکڑی ہے، پیدل چل رہے ہیں، گردن جھکی ہوئی. امام یہ اتنے بڑے امام، وقت کے پورا امام، کوئی امام اس کو جا رہے ہیں جھکے جا رہے ہیں. اوپر بیٹھے گدڑی پوش، پھٹے ہوئے کپڑے، اور جناب امام ابھی پھٹا ہوا اور چادر بھی پھٹی ہوئی، اور جناب برا سا. تو کسی نے کہا امام یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ علم کی جو ہے تحقیق کر رہے ہیں، یہ کس فکر کو بٹھا لیا آپ نے؟ کہتا چپ ہو جا، کس کی تو بات کرتا ہے، یہ میرا شیخ ہے، یہ نہ ہوتا تو آج میں حنبل بھی نہ ہوتا.